غیرت کا معاملہ قسط نمبر 1۔ ایک روز میں تانی پہنچا تو پتہ چلا کہ کسی عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر چونکا دینے کے علاوہ خاصی واہیات بھی تھی۔ میں نے آج تک کسی عورت کا نام عارف نہیں سنا تھا، لہٰذا اطلاع لے کر آنے والے کو میں نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس شخص کا نام یونس تھا اور قصبے کے بازار میں اس کی مٹھائی کی دکان تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 کے قریب، قد 5 فٹ، اور اس نے اپنے وزن کو بڑی پرخ دلی سے بڑھا رکھا تھا۔ شاید یہ اس کے پیشے کے اثرات تھے۔ حلوائی چائے خود مٹھائی کھائے نہ کھائے، اس کو سونگ سونگ کر ہی پربا ہوتا چلا ہے۔ میں نے بہت کم مٹھائی فروشوں کو دبلا پتلا دیکھا ہے۔ میں نے یونس حلوائی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، یونس، کیا تم یہ بتانے آئے ہو کہ عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے؟ وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی تھانے صاحب۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس عارف کے شوہر کا کیا نام ہے؟ وہ سادگی سے بولا، زاہدہ۔ میں نے یونس حلوائی کو تیز نظروں سے گھورا اور کہا، لگتا ہے بدن کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل بھی موٹی ہو گئی ہے۔ ارے بیوقوف، کیا کوئی عورت کسی مرد کا شوہر ہو سکتی ہے یا کوئی مرد کسی عورت کی بیوی ہو سکتا ہے؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا، جی ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن ان میاں بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ اس کے جواب نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے نہایت ہی آسان الفاظ میں یونس حلوائی سے پوچھا، یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بیوی نے مرد والا نام عارف اور شوہر نے عورت والا نام زاہدہ رکھا ہوا ہے؟ وہ نپی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل نہیں جناب، عارف ایک مرد ہے اور زاہدہ ایک عورت، لیکن عارف زاہدہ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ اس میں شوہر والا روب داب اور سختی نظر نہیں آتی، جبکہ زاہدہ بڑی دھانسو قسم کی عورت تھی، بالکل شوہروں کی طرح اس نے عارف کو دبا رکھا ہوا تھا۔ عارف اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا، زاہدہ اسے اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ ان میاں بیوی کے ان حرکتوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ عارف زاہدہ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہا ہے اور زاہدہ اس پر شوہروں کی طرح حکمرانی کرتی ہے۔ یہ تاثر اتنا عام پایا جاتا ہے کہ بے ساختہ میرے منہ سے بھی نکل گیا کہ عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے یونس حلوائی کی وضاحت سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، اب آئی ہے بات سمجھ میں۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہاں ان میاں بیوی کی شہرت کیسی ہے۔ یونس حلوائی نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا، آپ کو یہ بات اس لیے بھی نئی اور عجیب لگی کہ آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں۔ یونس حلوائی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے۔ بخت پور نامی یہ قصبہ ایک بڑا قصبہ تھا۔ میں نے یونس حلوائی سے کہا، اب تو صورتحال اس طرح ہے کہ عارف نے اپنی بیوی زاہدہ کو قتل کر دیا ہے اور تم اس قتل کی اطلاع لے کر تھانے آئے ہو۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی تھانے دار صاحب، یہی بات ہے۔ میں نے جے وقوع پر جانے سے پہلے یونس حلوائی سے چند اہم سوالات پوچھے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یونس اور عارف کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اسے کیسے پتہ چلا کہ عارف نے اپنی بیوی زاہدہ کو قتل کر دیا ہے۔ میرے ان سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ اس کی دکان قصبہ بخت پورہ کے مین بازار میں ہے اور اس کے دکان کے ساتھ ہی عارف کی دکان ہے۔ عارف اپنی دکان میں ٹکے کباب وغیرہ فروخت کرتا ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، لہٰذا ان دونوں میں اچھی خاصی بے تکلفی پائی جاتی تھی۔ یونس کو ہمدرد اور مخلص دوست سمجھتے ہوئے عارف اسے اپنے دکھ بیان کرتا رہتا تھا۔ یونس کو عارف کی بے بسی بے چارگی کا پورا احساس تھا، لیکن اس کی مشکلات کو دور کرنے یا کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یونس خود بھی شادی شدہ تھا۔ اس بات کا
اسے بخوبی احساس تھا کہ میاں بیوی کا معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اور اس معاملے میں کسی تیسری آدمی کی براہ راست مداخلت ہمیشہ خطرناک نتائج ہی لاتی ہے۔ اس کی یہ سوچ بڑی ہی معقول تھی۔ جس حد تک ممکن تھا یونس نے عارب کو مشورے دیتا رہا، لیکن اس کے بتائے ہوئے ہر ترکیب ناکام رہی۔ عارب نے زاہدہ کو قابو کرنے کی جتنی کوشش کی وہ اتنا ہی بے قابو ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی خود دوسری سرکشی اور منمانی حد سے تجاوز کر گئی تو عارب کو زاہدہ کے کردار پر شک ہونے لگا۔ اپنے اس درد کو اس نے یونس حلوائی کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا۔ یونس عارب کی یہ بات سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے فکرمند لہجے میں کہا، یار تم تو زاہدہ کی حرکتوں اور زیادتیوں سے پہلے ہی بہت پریشان ہو اور اب یہ ایک نئی ہولناک خبر سنا رہے ہو۔ عارب نے افسردہ لہجے میں کہا، یار یونس مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ یونس نے عارب سے پوچھا، تمہیں زاہدہ پر صرف شک ہے یا پھر؟ یونس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور عارب کی دیکھنے لگا تو عارب نے کہا، پہلے میں سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، لیکن چند روز تک جب میں نے اس جانب خصوصی توجہ دی تو میرا وہم پہلے شک میں بدلا اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ زاہدہ غلط راہ پر چل پڑی ہے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ یونس نے فکر مندی سے کہا، یہ بات تو ہے ہی پریشانی والی، میرا مشورہ مانو تو تم اس موضوع پر زاہدہ سے تنہائی میں بات کرو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ عارب نے افسردہ لہجے میں کہا، وہ پہلے ہی ایک ایسی کوشش کر چکا ہے۔ یونس نے پوچھا، تو پھر اس کوشش کا کیا نتیجہ نکلا؟ عارب نے کہا، کچھ بھی نہیں، نتیجہ تو اس وقت برآمد ہوتا ہے جب سامنے والا کوئی بات سننے کو تیار ہو۔ حالانکہ میں نے بڑی نرمی سے زاہدہ سے بات کی تھی، لیکن میری بات سن کر زاہدہ کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو، تمہیں پہ سب یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عارب کی بات سن کر یونس نے کہا، یہ تو کام ہی خراب ہو گیا، پھر تو تم نے ان حالات کے پیش نظر کیا سوچا ہے؟ عارب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے بولا، میری سوچ اور سمجھ کام ہی نہیں کر رہی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کرو؟ یونس نے بردباری سے کہا، میرا مشورہ مانو تو ایسا کرو، ابھی تمہاری شادی کو لگ بھگ 4 سال ہوئے ہیں اور کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شریک حیات کی زیادتی اور ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ ایسے کوئی مجبوری یا مسئلہ نہیں، تو پھر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اس چیز سے نجات حاصل کر لیجیے جس نے زندگی میں زہر بھر دیا ہو۔ مزید انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں